اعلیٰ جل والا کے بڑے پیارے نبی اور خلیل، اور آپ جانتے ہیں کہ جو جتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرمائے کہ کوئی ساتھی صحابی حاضر ہوئے، غالباً حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو علیہ وسلم کو بخار، جب جس چادر میں آپ لیٹتے تھے نا، حضرت میں نے یوں ہاتھ لگا، یا رسول اللہ اتنا بخار، اتنا بخار، کئی آدمی اس کو برداشت نہ کر سکیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ، ہم ان کہہ لو کہ اسی نبیاں دا ٹبر، سانو اللہ تعالیٰ آزمائشاں بھی زیادہ دیتا ہے۔ بلکہ ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو الانبیاء، نبیوں کی ذات ہے کہ جن پر آزمائشیں ہوئی ہیں۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ ثم من، پھر کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا پھر جو ان کے بعد آئیں گے، اور ایک روایت میں کہ پھر علماء۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے نہیں بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکر لی تھی اور پھر ان کو کوڑے بھی مارے گئے، تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ انبیاء کے بعد علماء کا درجہ ہے، ان کو زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ تو خیر، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، ان پر بھی آزمائشیں ہوئیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ وہ جب آپ چھوٹی عمر پاک میں تھے تو اس وقت ہی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ یہی کیا کہ چچا خیال کر، یہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو؟ پھر جب قوم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ہوئے یہ ستارے، ان کو تم سمجھتی ہو کہ یہ خدا ہیں، میں ایسے کو نہیں مانتا۔ پھر جب چاند نکلا تو لوگ سجدہ کرنے لگ گئے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ میں ایسے لوگوں کو نہیں پسند فرماتا، یا ایسی چیزوں کو نہیں جو چھپ جائے۔ پھر جب سورج آیا تو لوگوں نے اور سجدہ کر دیا، تو کہا یہ بڑا ہے تو اس لیے نہیں، میرا رب کچھ اور ہے، کوئی اور ہے۔ پھر آپ پر وہ سارا معاملہ بھی ہوا، آپ پر قید میں بھی ڈالا گیا، پھر آپ پر چیخا بھی جلائی گئی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سوال کیا، رب هب لی من الصالحین، اور محبت سے کہہ دیجیے الہی مجھے لائق اولاد سے نواز دے، بردوار، یا اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں دعا مانگی، کئی مرتبہ، یا اللہ مہربانی فرما، بیٹا عطا فرما۔
بیٹا عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد میں جب سوال ہوا نا تو اس کا جواب، سوال اور جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ سوال تھا کہ الہی ایک لائٹ بیٹا عطا فرما، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے خوشخبری سنائی ایک عقل مند بیٹے کی، اور یہ بیٹا جب پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حکم فرمایا کہ اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو لے جاؤ دور پہاڑوں میں۔ وہاں پہنچے، جگہ وہی تھی جہاں اللہ کا گھر تھا، کعبہ شریف، لیکن اس وقت یہ منہدم ہو چکا تھا۔ اب یہاں جب آئے نا تو حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اللہ کا حکم تھا اپنی اہلیہ سے کچھ نہیں، یہاں رہو۔ حضرت آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموشی۔ جہاں چور آ سکتا ہے، ڈاکو آ سکتا ہے، کوئی درندہ آ سکتا ہے، خاموشی۔ پھر عرض کی کہ اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ ہاں، اچھا اب کوئی بات ہے، آپ جائیے۔ یہ ایک جان کیا، یہ ایک بیٹا کیا، جان بھی اور بیٹے بھی اللہ کے نام پہ قربان۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ یہ میلاد شریف کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے کیا کیا دعا مانگی، وقت نہیں ہے اتنا۔ پھر ہوا کیا کہ آپ تو واپس تشریف لے آئے، یہ خاتون صاحبہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام، آپ بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، بس یہ سلسلہ چلتا رہا، رات تو گزر گئی۔ جب صبح ہوئی نا تو صبح بھی جہاں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں تو اللہ کرے اللہ سانوں سارے لے جائے۔ اللہ کیا پیاری شان ہے، جب انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے نا تو وہاں کی ہیبت اسی وقت محسوس ہوتا ہے کہ یار کیا ہے یہاں، وہ تو اللہ کا گھر، لیکن پتھر بھی تو اب تو بہت کٹائی کر کر کے یہ پتھر جو ہے وہ اکھاڑ کے، تو شاید میں نے جب پہلے مرتبہ گیا تھا 99 میں، تو اس وقت باب فتح جو ہے یہ تو بالکل ایسے قریب ہی تھا، بالکل سب سے قریب کعبہ شریف کے یہی تھا، اور اب تو وہ پیچھے چلا گیا ہے، وہ پتھر کاٹ کے اس کو بنایا گیا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جبل عمر، اس کو جب کاٹا گیا نا، بڑا سخت پتھر تھا، کتنے سال وہ مشینیں
لگی ٹک 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 ٹک، جب بھی جاتے وہ ٹک 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 ٹک، یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اب الحمدللہ انہوں نے وہ اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ اندازاً 15 سال میں وہ، تو یہ پتھر جب دھوپ چڑھی نا تو اللہ اکبر، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، جن کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ کہہ کر کہ ہم نے خوشخبری دے دی ہے ایک بردبار بیٹے کی، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو پیاس بھی لگی، اب سیدہ پریشان ہو گئیں، کیا کروں، پانی کہاں ہے، نہیں پانی تو ہے ہی نہیں، کیا کروں، کرتے کرتے سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی آئی، تو آپ اوپر چڑھ گئیں کہ دیکھوں شاید ارد گرد پانی ہو۔ جب چڑھی نا تو پانی نہیں نظر آیا، اللہ اکبر، سامنے ایک اور پہاڑی نظر آئی چھوٹی سی، آپ چلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جب آپ چلی نا تو کچھ کھائی بھی تھی، کیونکہ پہاڑیوں کے جو آپ نے زمین دیکھی ہے وہ دیکھیے کہ پہاڑ ایسے ہے، اب دوسرے پہاڑ کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہیں سے آدمی چلا تو وہاں پہنچ گیا، بلکہ اترنا پڑتا ہے، اتر پڑ کے پھر اوپر چڑھنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ نیچی جگہ کے آئی نا تو بیٹا نظر نہ آیا، تو وہاں سے آپ نے دوڑ لگا دی، جہاں تک بیٹا نظر نہیں آیا وہاں اس وقت تک آپ بھاگتی رہیں، آگے پھر بیٹا نظر آیا تو پھر سامنے پہاڑی چڑھی اوپر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو اپنے پیاروں کی ادا کتنی پسند ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی جب آپ حج کے لیے جاؤ یا عمرے کے لیے جاؤ، وہاں آپ نے صفا مروہ کے درمیان جو بھاگنا ہے نا، یہ وہی سنت ہے حضرت سیدہ ہاجرہ۔ تو خیر اب دوسری پہاڑی پہ چڑھی تو پانی نہیں ذرا، جب یوں کیا نا تو کیا دیکھا کہ جہاں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگ رہے ہیں نا، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اللہ اکبر۔ آئیں دیکھا تو خیال آیا کہ یہ پانی بڑھ رہا ہے، تو اس کے سامنے جو بھی تھوڑے تھوڑے پتھر سے رکھے تھے کہ یہ پانی کراس نہ کرے، لیکن پانی وہ کراس کر گیا، پھر اور جگہ بھی بنائی نہیں، لیکن نہیں، پھر آپ نے فرمایا زم زم، پانی ٹھہر گیا، کیا فرمایا؟ وہ اس وقت کا سلسلہ چل رہا ہے، زم زم ہے۔ ہاں پتہ نہیں آج تو